اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت کی باتیں الجبر بالصبر سے چل رہی ہے۔ آج ہماری 48ویں نشست ہے۔ اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم اس شعر پہ پہنچے تھے حضرت کے کہ نوازوں سے نہ کتابوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ آج حضرت کی PDF فائل کا 248 حصہ کا جو ہے بیچ کے حصہ ہے۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ صحبت علماء اور مشائخ کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنی ملازمت وغیرہ کو ترک کر کے ان کے پاس رہیں۔ ان کا فیض تو ہے عام شہیدی ہر ایک پہ۔ کیا تم سے ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا کہ آپ اپنی ملازمت وغیرہ کو ترک کر کے ان کے پاس رہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی تعطیلات کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں گزارو۔ جو چھٹی کا وقت ہو، فراغت کا وقت ہو، چھٹی چھوٹ تعطیلوں کو تو اپنی تفریح وغیرہ میں صرف کرو۔ وہاں بڑی چھٹی کی تنصیف کر کے نصف حصہ ان کے پاس رہو۔ جو ہفتے وار چھٹیاں ہوتی ہیں ملازمین کی، اس کو تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں اور گھر والوں اور ان کی بھگت میں صرف کرو۔ اور جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ اپنے وطن وغیرہ میں رہو۔ اتنا بھی اگر نہ آپ کرتے رہیں تو کافی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو یوں کہا جائے گا کہ آپ کو دین کی طلب ہی نہیں۔ ابھی کچھ دن گزرے کہ ایک صاحب عہدیدار میرے پاس آئے تھے، وہ کچھ شبہات بیان کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ آپ کی شبہات کے جواب تو حاضر ہیں، مگر ممکن ہے کہ ان کے جوابات سے آپ کی تسلی نہ ہو، کیونکہ آپ کے شبہات تو برسوں کے پرانے ہیں اور آپ تشفی چاہتے ہیں۔ ایک جلسے میں یہ ٹھیک نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے آپ 6 مہینے یہاں رہیں۔ امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ جسمانی امراض کے لیے بھی کئی ایسے ہوتے ہیں، اللہ بچائے ہمیں سب قسم کے امراض سے، کہ کئی مہینے اسپتالوں میں رہتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ہم متقی بن جائیں تو دنیا کے مزے جاتے رہیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم یہ نیت کر لو کہ متقی نہیں بنیں گے، مگر خدا کے لیے مشائخ کی صحبت میں رہ کر ایک دفعہ دین کو تو سمجھ لو۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ تم متقی بننے کے لیے تم کو کوئی دقت پیش نہ آئے گی، بلکہ تم خود بخود عمل کے مشتاق ہو جاؤ گے، اور تم اس وقت اعمال دینیہ میں وہ حظ اور لذت آئے گی کہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاؤ گے۔ علی گڑھ کے ایک طالب علم MA میرے پاس آتے جاتے تھے۔ وہ پہلے بہت آزاد تھے، مگر اب ان کی یہ حالت ہے کہ دین کا ان کو عشق ہو گیا۔ ان کی حالت یہاں کے صلحاء کی برکت سے اس کا مستاق ہو گئی ہے۔ بگفتہ من گل ناچیز بودم ولیکن مدت بگل نشستم۔
جمال ہنشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کہ ہستم. یہ ہمارے پرانے زمانے میں جب یہ شیمپو وغیرہ جدید چیزیں نہیں تھی، صابن وغیرہ، تو غسل کے لیے بزرگان دین اور عامت المسلمین، جس کو ہمارے علاقوں میں ملتانی مٹی کہتے تھے، ایک مٹی ہوتی تھی جو خاص طور پہ صابن اور شیمپو کی جگہ وہ بہت صحت کے لیے وہ تھی، صحت افزا چیز تھی. اس کے اوپر یہ ہے کہ اس سے خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ اے مٹی تم میں کیسے خوشبو ہے؟ اس نے کہا میں ناچیز مٹی تھی مگر ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی. تو ہم نشینی کا یہ اثر ہے کہ میں بھی خوشبو رکھتی ہوں، اس کا اثر میرے اندر سرات کر گیا ہے، ورنہ حقیقتاً میں وہی مٹی ہوں. اہل اللہ کی صحبت سے جو اثر ہوتا ہے، اس سے مولانا شبر روم صاحب رحمہ اللہ جی مسلم مولانا روم جو ان کی مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد ملائے روم تا مرید شمس تبریز نشد. تو وہ خوشبو تو اس وقت آتی ہے، حالانکہ علم ظاہر میں وہ بہت کمال پہ تھے، بہت زیادہ، جن کو کتابی کیڑے کہتے ہیں، پڑھنے والے ہیں. لیکن زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے اس شمس تبریز رحمہ اللہ کی پاس بیٹھنے سے ہوئی ہے. اب وہ دنیا سے اس قدر متنفر والے گاڑ کے جن کا ذکر ہے کہ ان کے چچے نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ یہ کہ ایک بنیے کا نام سودی قرض کا رکا لکھ دو، قرض کا رکا لکھ دو، سودی قرض کا. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ چچا گو ناگوار ہو. چچا کو ناگوار ہوا اور ان کے والد کی کو اطلاع ہوئی، ان کو بھی ناگوار ہوا اور کہا تم نے چچا کے حکم کی مخالفت کیوں کی؟ کہا وہ مجھ سے خدا کے حکم کی مخالفت کراتے تھے اور مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہاں میری ذات میں وہ کوئی تصرف کریں اس کے لیے میں جان و دل سے حاضر ہوں، مگر دین میں تصرف کریں تو یہ مجھ کو گوارا نہیں. پھر خدا نے غیب سے یہ سامان کیا کہ ان کے چچا کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو اس حرکت پر تنبیہ کی اور بھتیجے کی تائید کی. چچا نے خواب سے بیدار ہو کر توبہ استغفار کیا اور بھتیجے کو خواب میں یہ سب واقعہ لکھ کر، بھتیجے کو خواب میں یہ جو واقعہ یہ سب لکھ کر ان سے معافی طلب کی اور سب راضی ہو گئے. واقعی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے سب کام غیب سے خود درست کر دیتے ہیں. اب آپ کی یہ حالت ہوگی کہ اگر پہلے 20 روپے کافی نہ ہوتے تھے تو اب 10 روپے کافی ہوں گے اور دین برباد کر کے دنیا کمانے کی ہوس نہ ہوگی. ہوس نہ ہونے پر قصہ یاد آیا. ایک سب جج تھے، ان کے پاس 2 تعلقداروں کا مقدمہ آیا. ان میں ایک نے 1 لاکھ روپے رشوت میں پیش کیے. سب جج صاحب نے اپنے نوکر کو حکم دیا اس نالائق کو باہر نکال لو. ہر چند کے تعلقدار کے سامنے ایک سب جج کی کوئی حیثیت نہیں، مگر ایسے وقت وہ بھی کچھ نہ بول سکتا جو خوشامد میں رشوت دیتا ہو اور دوسروں سے استغنا برتتا ہو. دوسرے فریق کو خبر ہوئی کہ 1 لاکھ روپے واپس کر دیا گیا. وہ 1.25 لاکھ روپیہ لے کر آیا. سب جج نے اس کو بھی نوکروں سے نکلوا دیا. بتلے وہ کیا بات تھی کہ ایک شخص نے 2.25 لاکھ روپے پہ لات مار دی. یقیناً اس کو رشوت لینے میں تکلیف تھی
اور اس پر راحت مارنے میں، اس کو لات مارنے میں راحت تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک